السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے کی طرح یہ تھوڑا سا آپ کو فنڈامنٹل اور روکھا سا لگے گا، بنیادی چیزیں ہیں۔ پچھلا لیکچر فریکٹلز کے بارے میں تھا اور اس کا مقصد بھی آپ کو جیومیٹری پڑھانا نہیں تھا، اس کے لیے پوری ایک وزارت ہے جو کہ خربوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں۔ اس کا بھی مقصد ہمارا کوئی آپ کو فزکس یا نیوکلیر فزکس پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اس کا طب کے ساتھ جو تعلق ہوگا آگے چل کے آپ کو سمجھ آئے گی ان کی اہمیتوں کی، کہ یہ کہاں کہاں آپ کو کانسیپٹس کلیئر کرنے میں مدد دیں گے۔ تو مادے کی بنیادی ترین شکل کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک چیز تو پہلے سے ہی باطل ہو چکی تھی، جو کہ ایٹم، جو ایک یونانی اصطلاح تھی کہ اس کے مزید مادے کو اس سے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، یہ آخری حصہ ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، عناصر اربع کی طرح یہ بھی عنصر نہیں ہے، کوئی رکن نہیں ہے، بلکہ مرکب ہے۔ تو ایک ایٹم بھی ایک مرکب ہی ہے اور بنا مادے سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دو نوشنز کو ہم دو دعووں کو یہاں پہ دہرانا ضرور سمجھیں گے، کیونکہ جو بھی محفل لگے اس کے اندر اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو لعنت بھیجی گئی ہے اس پہ۔ ایک، ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ نمبر دو، گھوم پھر کے دیکھ لو میری کائنات میں، کہیں سے کوئی فرق نکال کے دکھاؤ۔ آج ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اچھا جی، ایک پروٹون ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کو پڑھایا گیا کہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، نیوٹران کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے۔ پوچھا میں نے بھی تھا کہ کیسے، اس پہ بھی ڈنڈے سوٹے پڑے اور ہم کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک پروٹون ہے، یہ ایک نیوٹرون ہے اور یہ ایک الیکٹران پڑا ہوا ہے مرکز کے اندر۔ تو میں نے کہا جی جو شیل ہے اس کا، یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، چھلکا؟ تو اس پہ بھی ہماری کھچائیاں ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ بڑی پرانی کہانی ہے، بوتسوں کی پیدائش سے پہلے۔ سویگرز اینڈ مین جیل ایٹال 1964، یہ پڑا ہوا ہے، آپ کے سارے ریفرنسز آپ کو گوگل اسکالرس پہ بھی مل جائیں گے، ہر جگہ سے مل جائیں گے۔ یہ چیز سر جی 3 کوارکس سے بنی ہوتی ہے۔ کوارک، اب یہ کیا ہے؟ یہ میٹر یعنی کہ مادے کی بنیادی اکائی سمجھ لیں اس کو، بالکل فنڈامنٹل اس کا پارٹ ہے۔ اور اس کی کنفیگریشن سے، یہ کنفیگریشن لے لی، یہ لے لیا یا کوئی اور لے لیا، اسی سے جو مادے کی بالکل بنیادی، جس طرح اب آپ ہائیڈروجن گیس ہے تو اس کو کانسیپٹس کلیئر رکھنے کے لیے ہم لوگ اس کو بہت سی جگہوں پہ، جس طرح میدا، ہم کہتے ہیں جی یہ پروٹون پمپس ہیں، یہ ہائیڈروجن نہیں خارج کر رہے، یہ پروٹون خارج کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب یہ اپنا کمپوزٹ ایک شکل بنا لیتے ہیں، ایک مرکب شکل، ایک کنفیگریشن میں آ جاتے ہیں، ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں، تو اس کو ہیڈرونز کہتے ہیں۔ لیکن ہم آج ان کسی بھی قسم کی اس میں نہیں جائیں گے۔ کوارکس کی کتنی قسمیں ہیں ان کے بھی ہم موٹا موٹا دیکھیں گے، پرانی باتیں جو اب آبسولیٹ بھی ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے پاس ہر ایک چیز بدقسمتی سے پہنچتی ہی کباڑ کی حالت میں ہے۔ تو کئی قسم کے کوارکس ہوتے ہیں، جس میں سے بنیادی جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن کوارکس ہیں، اسٹرینج اینڈ چارمنگ، ٹاپ اینڈ باٹم، اور آگے پھر اور بھی اس قسم کے کئی کوارکس ہیں، سیز کوارکس ہیں، اور اینٹی کوارکس بھی ہیں، اینٹی میٹر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو جوڑوں میں شکل پیدا کیا ہے، اینٹی میٹر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے موضوع سے باہر ہیں۔ بیچ میں لیپٹونز ہیں اور ان کے بیچ میں میزونز ہوتے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے، 4 کوارکس کو بھی ہٹاتے ہوئے، صرف اپنے 2 بیسک کوارکس پہ ہم وہ کریں گے، کنسنٹریٹ کریں گے۔ پلس ہم یہ دیکھیں گے کہ پلازما کئی قسم کا ہوتا ہے، اس میں صرف ایک پلازما کا ہم ایسے ضمناً ذکر کریں گے، گلوون۔ وہ ضروری اس لیے کہ ان تینوں کو آخر روکا ہوا کس چیز نے ہے، بھاگتے کیوں نہیں ہیں، جڑے ہوئے کیوں ہیں، کلسٹرز کیوں ہیں، اور اپنی علیحدہ سے جداگانہ شناخت کیوں رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اس کے اندر مینلی ایک چیز ہوتی ہے گلوون، وہ یوز ہوتی ہے۔ ایٹامک پارٹیکل، سب ایٹامک پارٹیکلز بے شمار ہیں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جی۔ یہ اس کے اوپر ایک کئی اصطلاحات چلیں جی، اور بھی نکال دیتے ہیں اس کے اوپر سے۔ بیریون ایک ہوتا ہے، اس کا ایک اسپن ہوتا ہے 1/2، اس کی ویلیو ہوتی ہے ½ اور اس کا بیریون نمبر ہوتا ہے 1/3۔ اب اس کی مثال آپ کو بچپن کی میتھمیٹکس سے دے دوں کہ 10 کو 3 پہ تقسیم کیا تو 3 تیے 9،
ایک رہ گیا، پھر اشاریہ ڈالا، پھر 3، 9، پھر ایک رہ گیا. اس کو کہتے تھے ہمارے اسکول آف ٹاٹ میں کسر اشاریہ متوالی. یہ اینڈ تک تقسیم در تقسیم ہوتی جائے گی. فریکٹلز کے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے کیا تھا، کہ ارشمیدس کا قانون، وہ جو اس کی تھیورم ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے، جو شعائیں اکٹھی ہوتی ہیں، مرج ہوتی ہیں، اکٹھا ایک جگہ پہ ان کا ارتکاز ہوتا ہے، تو ان کا کرتے کراتے ایک بہت ہی باریکی کی طرف، انتہا کی طرف جاتے ہیں. وہ انتہا کب آئے گی وہ پھر بعد میں دیکھی جائے گی. پیرالل لائنز والی کہانی ہے کہ یہ انفینٹی میں جا کے ملتی ہے. ابھی انفینٹی آئی نہیں ہے، تو یہ کائنات ابھی لا تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو اس میں ہم ایک اپ کو آرک لے لیتے ہیں، صرف 2 کو آرک کی بات کر لیتے ہیں، تاکہ ہم صرف اپنے بنیادی مقصد کو سمجھ لیں، جو کہ آگے چل کے طب کو سمجھنے میں ہمیں بڑی مدد دے گا. ایک ہوتا ہے 1/3 پلس چارج والا، اور ایک ہوتا ہے 1/3 مائنس چارج والا. یہ پلس چارج والے کو ہم پتہ نہیں کیوں اپ کو آرک کہتے ہیں، جبکہ ہم مائنس چارج والے کو ولا عالم کیوں لیکن ڈاؤن کوارک کہتے ہیں. یہ ان کے نام ہے. اس کے اندر کلرز بھی ہیں آگے اور فلیورز بھی ہیں. ہم ان کی تفصیل میں نہیں جا رہے. ہم صرف سادہ سی 2 ہی چیزوں سے اپنے مقصد کی بات نکالیں گے. اچھا، اب ان کے اوپر چارج آتا کیسے ہے؟ یہ نیٹ چارج ہوتا ہے بھائی، نیٹ چارج. نیٹ چارج سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر فل چارج نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یہاں پہ یہ بائنڈ کر لیتا ہے ایک دوسرے کو. یہ میں یہاں پہ تھوڑی سی غلطی کر گیا. آپ ایک تو سمجھاتے نہیں ہو. یہ اگر نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹو ہے، اگر یہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹو ہے، تو ان کی آپس میں کیا ہوگا؟ جڑیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ٹکرائیں گے نہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ ان کو کوشنز ملے ہوئے ہیں. ان کا بھی فی الحال ہم ذکر ہی نہیں کرتے. کچھ کوشنز ہیں جو ان کو ٹکرانے نہیں دیتے، ان کے بیچ میں کوشننگ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ نیگیٹو اور پازیٹو جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو پلس مائنس کے ساتھ کٹ گیا. یہاں پہ جاتا نہیں ہے. مادہ کہتے ہیں فنا نہیں ہوتا، حالانکہ آگے اینٹی میٹر بھی ہے. اگر یہ ٹکرا جائیں تو پھر شاید فنا پھر بھی نہ ہو، کچھ اور نئی چیز بن جائے. بہرحال وہ ہمارے اس میں نہیں ہے. اب کیا آئے گا اس کے اوپر؟ نیٹ چارج کیا رہ جائے گا؟ -1/3. تو اب یہ جو پارٹیکل ہے، کمپوزٹ پارٹیکل، جس کو ایک ہیڈرون کہتے ہیں ہم کسی اور وجہ سے، اس کا نام کیا ہوگا؟ نیگیٹو چارج بچ گیا. ایک نیگیٹو نے ایک پازیٹو کو کاٹ دیا. جب نیگیٹو چارج بچ گیا تو اس کا نام رکھ دیں گے ہم الیکٹران. یہاں پہ بھی وہی عمل ہو رہا ہے. ان دونوں کی آپس میں ایفینٹی ہے. ان دونوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کو نیگیٹ بھی کر دیا ہے، لیکن نیگیٹو پازیٹو ہونے کی وجہ سے جڑ بھی رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی وہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کو آپس میں جوڑنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا جی؟ ذکر بھی نہیں کرتے کیا نام ہے ان کا، کیا نہیں ہے. تو یہ اپنا وجود بھی برابر رکھتے ہیں، یہ اپنا فاصلہ بھی برابر رکھتے ہیں، اور اس مدار سے یہ نکل نہیں سکتے. ان کو کسی چیز نے باندھ رکھا ہے، پلازما کی ایک شکل ہے. اب اس میں سے کیا ہوا؟ 1/3 پازیٹو اور 1/3 نیگیٹو، یہ آپس میں نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرلائز ہو گئے. اب اس کے اوپر نیٹ چارج کیا بچا؟ پازیٹو. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس پارٹیکل کو ہم کہیں گے، یا اس ہیڈرون کو ہم نام دیں گے پروٹون کا. یہ کوارکس بنیاد ہیں مادے کی، اور ان کے کمپوزٹس کی چیز کو، جو چیز بھی بنتی ہے، پروٹون بنے، الیکٹران بنے، ان میں سب سے سٹیبل جو مانا جاتا ہے وہ نیوٹران ہے. سب سے سٹیبل ہے، نہ کسی سے لینا نہ کسی کا کچھ دینا. وہ اب امید ہے کہ یہ کانسیپٹ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا. اب اس کی سگنیفیکنس میں پہلے سے بتا دوں کہ آگے آپ کو کہاں کام آئے گا. ہائیڈروجن اور ہیلیم، اور کچھ بھی نہیں پڑھنا تو سمجھنے کے لیے ان 2 کو ضرور آپ اسٹڈی کر لیجئے گا. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. ایک کا جو مدار ہے وہ خالی ہے، ایک اس کے اندر کمی ہے، جبکہ دوسرے کے دونوں پورے ہیں.
اندر سے باہر سے پورا ہے، دو پروٹون اور 2 الیکٹران پورے ہیں. اس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بالآخر یہ جو ایٹمز ہیں یہ مل کر مالیکیولز کیسے بناتے ہیں، مالیکیول مل کر بایو مالیکیولز کیسے بناتے ہیں، جیسے امینو ایسڈس. اور پھر امینو ایسڈس کو جوڑ کر پپٹائڈس کی چین، جب آپ پروٹین آپ کی بنتی ہے، پروٹین سنتھیسس کہلاتی ہے، تو وہ بنتے کیسے ہیں. اسی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ HbA1c کیا ہوتا ہے، فولاد سے خون کن چیزوں کی اور کن عوامل کی ذریعے بنتا کیسے ہے. پھر جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے آپ کا صفرا بنتا ہے مختلف قسم کا. ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کا یہ چھوٹا سا کلپ بہت ضروری تھا، یہ انتہائی ضروری ہے. پلیز اس کو ذہن میں رکھیے. اور فریکٹلز جو پچھلے اس میں بتائے تھے اور مثالیں دے کے سمجھایا تھا کہ جس طرح بایولوجی میں اس کی کئی مثالیں ہیں. بہت بڑا ٹائیگر ہے، ٹائیگر فیلائن فیملی کا ممبر ہے، سب سے بڑا ٹائیگر ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی تھے سیبر ٹوتھ وغیرہ جو کہ بہت بڑے تھے، وہ جا چکے ہیں دنیا سے. لیکن اس کا ایک فریکٹل ہے بلی. گوبھی کو آپ کاٹ لیں، کہیں سے بھی اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹیں پھول گوبھی کو، اور اس کے ساتھ رکھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اسی گوبھی کا وہی ٹکڑا لگے گا جس طرح اس کا مینیچر ہے. لیکن ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہوئی ہے. اس سے دنیا میں بڑے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، بڑے کام کے یہ بنیادی کانسیپٹس ہیں جو کہ ہم کو اسکول کے لیول تک پڑھا دینے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم کو آج بھی جان ڈالٹن سے شروع کرواتے ہیں اور وہیں پہ ختم کروا دیتے ہیں. رادر فورڈ سے آگے ہم نہیں بڑھ پا رہے. تو بہرحال جی اس سیگمنٹ کا صرف ایک ہی سگنیفیکنس ہے کہ کوارک کو یاد رکھیے گا، میٹر کیا ہوتا ہے اور میٹر کا بنیاد کس چیز کو مانا جاتا ہے، اور اس کی دیگر پھر اقسام کتنی ہیں، پلازما اسٹیٹ کون سی ہے، اور پھر پلازما اسٹیٹ کی مزید کتنی اقسام ہیں، اور یہ پھر جا کے کل ان کی تعداد کتنی بنتی ہے میٹر کی حالتوں کی. مادے کی جو حالتیں ہیں مختلف، تو وہ بھی 4 نہیں ہیں، زیادہ ہیں غالباً. لیکن بہرحال اس چیز کو ضرور یاد رکھیے گا، اپ کوارک اور ڈاؤن کوارک. اپ کوارک کی سب 1/3 تین حصے ہیں جس میں سے کسر آخر میں رہ جاتی ہے. وہ کسر کیوں چھوڑی گئی ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن یہ اس موضوع میں نہیں آتا. پازیٹیو 1/3 اور پازیٹیو 1/3 2/3 تو آپس میں نیوٹرلائز بھی ہو گئے اور اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑ رہے، لیکن -1/3 رہ گیا تو الیکٹران کہلائے گا. جبکہ یہاں پہ 2 پلس نظر آ رہے ہیں آپ کو، 1/3 پازیٹیو 1/3 پازیٹیو، تو ان میں سے 1/3 پازیٹیو 1/3 نیگیٹو کے ساتھ نیگیٹ بھی کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے چارج کو. ایفینٹی بھی ہے پلس مائنس کو، مائنس پلس کو کھینچتا بھی ہے. جوڑنے کے بھی چکر میں ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ چیزیں ان کو جوڑنے بھی نہیں دیتی، دور بھی نہیں جانے دیتی. اسٹرانگ فورس اور ویک فورس. اور کیا ہوتا ہے جی کہ ان کی وہ باندھ کے رکھنے والی بھی ایک پلازما اسٹیٹ ہے. اب ساتھ میں ضمناً ایک اور عرض کر دوں، وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے اسٹرانگ فورس اور ویک فورس کی اگر دیکھنی ہے دنیا میں کوئی مثال، تو میں ہوں شاید بہت طاقتور ہوں، میں ایک شخص کو گردن سے پکڑ سکتا ہوں، مروڑ بھی سکتا ہوں، لیکن وہیں تک میری اسٹرانگ فورس کام کرے گی جہاں تک میرا ہاتھ کی گرفت کام کرتی ہے. جبکہ ویک فورس کیا ہے کہ کوئی شخص امریکہ میں بیٹھ کے کہیں کہتا ہے جناب علی یہ 14 کے 14 جہاز بحری یہ واپس کر دو اس ملک سے، یا اس سے سفارتی تعلقات توڑ دو، یا یہ کر دو وہ کر. یہ ہے اس کی ویک فورس جو کہ کتنی اسٹرانگ ہے. صرف ایک بات منہ سے نکالی اور تباہیاں ہو جاتی ہیں. یہی چیزیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں پوری کائنات کو بھی اور ایک چھوٹے سے ایٹم کو بھی. اور ضمناً ایک اور بھی چیز عرض کر دوں کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ کوئی شل جو ہے نا کوئی سالڈ حیثیت رکھتا ہے، نہیں رکھتا. دوسرا یہ جو مدار ہوتا ہے وہ کوئی یوں ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایک الیکٹران گھوم رہتا ہے، نہیں جی. یہ ہو سکتا ہے الیکٹران آپ کو آگے جا کے پتہ چلے کہ شاید پروٹون سے بڑا بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ ایک فز کی حالت میں ہوتا ہے، یوں بھی جا رہا ہے، یوں بھی جا رہا ہے بیک وقت، اور اس کی رفتار آپ کی سوچ. تب تک کے لیے ہاشم گیلانی کو اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.